وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے شک میں شکوہ شکایت کرنا اپنے غم اور اپنی پریشانی دا اللہ دی طرف
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جاننا اللہ کولوں او باتاں جو تسی نہیں جاندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ یوسف دی تفسیر دا عنوان جو کہ کئی خطبات جمعہ تو جاری و ساری ہے، اور آج اس عنوان تے 17واں جمعہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ بات اس مقام تک پہنچی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین نو اپنے کول رکھن واسطے اللہ دے سمجھائے ہوئے طریقے اور تدبیر دے مطابق جدوں بنیامین نو اپنے کول روکنا چاہا اور اونا دے سامان وچوں یوسف علیہ السلام دا او قیمتی پیالہ اونا دے سامان وچوں نکلیا اور نال آن والے پائیاں نے الزام لگایا کہ بادشاہ سلامت اگر بنیامین نے چوری کیتی ہے تے ایدہ ایک بھائی سی وہ بھی چور سی۔ قرآن کہندہ ہے یوسف علیہ السلام نے اس بات نو اپنے دل دے اندر چھپا لیا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیتا، اور دل وچ فرمان لگے تسی آج بھی اس سے بدترین مقام تے کھڑے ہو جتھے میں 40 سال پہلے تانوں چھوڑ کے آیا سی۔ مطلب ہے کہ جو تواڈے دلاں چ بغض اور حسد 40 سال پہلے سی آج بھی وہی موجود ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نو جدوں پراواں نے آکھیا کہ بنیامین دی جگہ تے ساڈے چو کسے نو گرفتار کر لو، بنیامین نو چھوڑ دیو، ساڈا باپ بڑا کمزور ہے اور بنیامین دی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا معاذ اللہ، اللہ دی پناہ کہ جرم کسے دا ہوئے تے میں گرفتار کسے اور نو کراں، یوسف اے ظلم نہیں کر سکتا۔ بہرحال بات اس مقام تے پہنچی سی کہ او یوسف علیہ السلام کولوں اس بات تو نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ انہیں ساڈے وچوں کسے نو گرفتار نہیں کرنا، بادشاہ نے انہوں ہی گرفتار کرنا ہے جدے کولوں سامان برآمد ہوئے۔ حضرات جدوں اے مایوس ہو گئے، جدوں اے نا امید ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو تے ہون اے ذرا ایک سائیڈ تے ہو کے نا آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں تے قرآن نے انہاں دے صلاح مشورے نو بیان فرمایا ہے۔ ایتھے ہی بات پہنچی سی، ایتھے ہی اگو شروع کر رہے ہیں۔ مولا فرماندے نے فَلَمَّا اسْتَيَّأْسُوا
منہ خلصوا نجیا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اینا جدو محسوس کیتا کہ یوسف علیہ السلام ساڑی بات نہیں منن گے، بادشاہ وقت ساڑی بات تسلیم نہیں کرن گے، اور ساڑے جو کسے نو گرفتار نہیں کرنا، اینا انہوں ہی پکڑنا ہے جدے کلو سامان پر آمد ہویا ہے۔ تے ایک پاسی ہو کے نا، ایک سائڈ تے ہو کے تے ہون آپس دی اندر صلاح مشورہ کرتے نے، خلصوا نجین، اے آپس دے اندر سرگوشیاں کرتے نے، الگ تھلگ ہو کے آپس دے اندر پروگرام بناندے نے، تے اونا بھی جو ایک پرا او دا نام روبن بیان کیتا جاندہ ہے۔ مفسرین نے لکھے ہے اے یوسف علیہ السلام دے او باقی دے 10 پراواں وچوں سب تو بڑا پرا ہے۔ اے بات کہیں دے اپنے باقی دے پراواں نو کی آمد ہے اے میرے ویرو، اے میرے پراؤ، قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ تو انو پتہ ہے نا، اونا چو وڈا کہنے لگا، تو انو اس بات دا علم ہے نا کہ تواڈے کولوں تواڈے باپ نے اتھوں روانہ کر دے ویلے ایک وعدہ لیا سی، تواڈے والد نے ایک معاہدہ تواڈے نال تواڈے کولوں عہد ایک لیا سی، ایک وعدہ اونا لے کے توانو پیجیا سی۔ او وعدہ کی سی، یاد کرو اگر کوئی گزشتہ جمعہ یاد ہوئے تھے، او وعدہ اے سی آؤ گے تے سارے آؤ گے، یا پھر کوئی ایسا کوئی آفت آ جائے، ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ سارے او دے اندر گرفتار ہو جاؤ، او وکری بات ہے، وگرنہ آؤ گے تے سارے آؤ گے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام دا اے بڑا بھائی جڑا ہے نا، اے اندہ علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، جیڑا تسی اپنے باپ نال وعدہ کر کے آئے ہو تو انو او وعدہ یاد ہے، تے نالے ایک اور گل بھی یاد رکھو، اے جی او کیڑی، وقد فرمایا وقد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اے تو پہلے یوسف علیہ السلام دے معاملے دے اندر جو قصور تساں کیتا ہے، اے تو پہلے یوسف دے معاملے دے اندر جو کمیاں تساں کیتیاں نے، ما فرطتم فی یوسف، یوسف دے معاملے دے اندر جیڑیاں تساں قصور کیتے نے، غلطیاں تساں کیتیاں نے، وہ بھی تو انو پتہ ہے۔ اور ہون بنیامین دے معاملے دے اندر بھی اسی اونے تو دستبردار ہو کے اگر باپ کو چلے جاواں گے تے باپ نو جا کے کی منہ وکھاواں گے، جا کے باپ نو کی جواب دیاں گے، اسی عہد کر کے آئے ساں کہ بنیامین نو نال لے کے آواں گے، سارے آواں گے، یا پھر اسی بھی نہیں آواں گے۔ تے ہونے وڈا پر آکی اندے مینو تے او وعدہ یاد ہے، اس واسطے میں تے ہون واپس نہیں جانا، تے یوسف دے معاملے دے اندر جو قصور اساں کیتے نے او بھی مینو یاد نے، لہذا میں واپس نہیں جانا۔ تے پھر اسی کی کریے، اندے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ تسی جاؤ اپنے باپ کو چلے جاؤ، میں نہیں جانا، میں ایتھے ہی رہاں گا،
جدوں تک میرا باپ مینو آن دی اجازت نہ دے وے، جدوں تک میرا باپ مینو حکم نہ دے وے کہ تو واپس آ جا، ادوں تک میں ایتھوں نہیں جانا، یا پھر جدوں تک اللہ کوئی میرے واسطے فیصلہ نہ فرما دے وے ادوں پہلا میں ایتھوں نہیں جانا، میں ایتھے ہی رہنا، میں تواڈے نال واپس نہیں جانا۔ تے اسی کی کریے جی؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق ما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تسی ٹر جاؤ واپس اپنے باپ کو تے جا کے ابا جی نو آکھیا جے اے ساڈے ابا جی ان ابنا کا سارا کا تواڈے بیٹے نے چوری کر لئی ہے، تواڈے بیٹے نے چوری کر لئی ہے۔ ہن ذرا ایتھے تھوڑا جیا غور فرمانا، جدوں لوگ کایا پلٹ دینے تے کیویں پلٹ دینے، جدوں لوگ اپنا رخ چینج کر دینے تے کیویں کر دینے۔ جدوں غلہ لین واسطے لے کے جانا سی نا بنیامین نو، ادو کی آندے نے ارسل معنا اخانا، ارسل معنا۔ اے میں قرآن پڑھنا سا تے مینوں سمجھ آئیے، میں کہ تانوں بھی دس دیاں لوگ کیویں کایا پاسا کیویں مار دے نے۔ جدوں گلہ لین واسطے جانا سی کی آندے نے ارسل معنا اخانا، ابا جی ساڈے بھرا نو ساڈے نال بھیج دیو، اسی گلہ لے کے آواں گے۔ ہن الزام لگ گیا چوری دا، ہن کی آندے نے یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جی تواڈے پتر نے چوری کی تھی۔ ہن نہیں آندے ساڈا بھرا، پہلا کی آندے سن ساڈے بھرا نو بھیج دیو، اسی گلہ لے کے آواں گے۔ تے جدوں چوری دا الزام لگا تے پھر کی آندے نے ان ابنک سرق۔ اوے انج دنیا بدل دی، انج لوگ پاسا مار دے جے، ایتھے کچھ تے اوتھے کچھ، کڑی پہلا کچھ تے کڑی باتوں کچھ، پاسا مارن لگیا کسے دا کو پتہ لگتا ہے۔ اللہ ساڈا جنہ جنہ نال اللہ کوئی تو تعلق بنایا، سانو وفاداریاں کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو ایک دوجے نال تعلق اپنی رضا دی خاطر ہمیشہ نبھان دی توفیق عطا فرما۔ ایک ہی ہویا اپنی مرضی آئی تے جتن مرضی پاسا مار لیا، جی اپنا مفاد ویکھیا تے جتن مرضی پاسا مار لیا۔ اے پاسے مارن والی قوم رب سانو نہ بنائے، اللہ سانو مخلص انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑی گل میں کیتی ہے نا، کاش تسی یہ میری اس بات نو سمجھ جاؤ۔ ایتھے یقین کرو اس دنیا دے ہوتے اساں ویکھیا سکے بھرا، اے بھی تے بھرا ہی جے نا، سکے بھرا اپنے مفاد دی خاطر اپنے بھراواں تو پاسے مار جاندے جے، اور سکے رشتے اپنے مفاد دی خاطر اپنے رشتے داراں نو پہچانن تو انکار کر دیندے نے۔ اللہ والا اے ہن کی آندے نے جدوں لے کے جانا سی ادو آندے نے ارسل معنا اخانا۔ یہ جڑا دنیا دا مال ہے نا، یہ ہے ہی ایسی شے وے بندے نو منٹ نہیں لاندا تے بندے نو بدلا کے رکھ چھڑ دے۔ بڑے بڑے اس مال دے پیچھے وک گئے اور وک رہے نے، وہ اس مال دے پیچھے اپنی عزتاں ویچ رہے نے، اپنے ایمان ویچ رہے نے۔ اللہ اللہ، اور اوتھے کی آندے نے ساڈے نال جی ساڈے بھرا نو بھیج دیو۔ ہن جدوں اے الزام چوری دا لگا نا، ہن کی آندے نے ان ابنک سرق، اے ابا جی تواڈے پتر نے چوری کر لئی ہے۔ تے ہن پتہ ہے نا اے تو پہلا بھی اسی جھوٹ بول کے اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہاں، اے تو پہلے بھی غلط بیانی کر کے اسی باپ کولوں اپنا اعتماد گما چکے ہاں۔ تے ہن کی آندے نے وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔
ابا جی اسی وہی گواہی دینے ہاں جو اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آئے ہاں، ابا جی اسی وہی دسنے ہاں جو اپنیاں نگاہاں نال ویکھ کے آئے ہاں۔ جیڑی چیز پسے پردہ ہے او دے اسی محافظ نہیں، جیڑی چیز غیب دے اندر ہے انہوں اسی نہیں دے جان دے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ابا جی پسے پردہ کیے سانو نہیں پتا، ابا جی پردے دے پیچھے کیے سانو نہیں پتا، اسی دے جو اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آئے ہاں۔ اساں ویکھیا بنیامین دے بورے وچوں او پیالہ نکلدا، اساں ویکھیا بنیامین کولوں چوری دا سامان برآمد ہوندا، اساں ویکھیا۔ اس واسطے اسی اوہی گواہی دینے ہاں جو اسی اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آئے ہاں۔ ابا جی جے حالے بھی تانوں ساڈے تے یقین نہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آکھن لگے ابا جی جے تمانوں ساڈے تے یقین نہیں، جیڑی بستی وچوں اسی آئے ہاں تسی اس بستی وچوں جا کے تحقیق کر لو، تسی انہاں بستی والیاں نو جا کے پوچھ لو کہ اسی سچ بولنے ہاں کہ جھوٹ بولنے ہاں۔ ابا جی جے پھر بھی تانوں یقین نہیں، آج جیڑے قافلے دے اندر اسی آئے ہاں انہاں قافلے والیاں کولوں سوال کر لو کیا انہاں دے سامنے مال دستیاب ہویا کہ نہیں ہویا، انہاں دے سامنے مال اے بورے وچوں نکلیا کہ نہیں نکلیا۔ ابا جی انہاں نو پوچھ لو، انہاں بستی والیاں نو پوچھ لو، ابا جی انہاں لصادقون، اسی سچے ہاں، اسی جو ویکھ کے آئے ہاں اوہی تواڈے سامنے بیان پہ کرنے ہاں۔ ہن میرا رب فرماندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے، فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ حضرت یعقوب فرماندے نے او میرے پترو مینو پتہ ہے یہ بھی تساں اپنے کولوں ہی کوئی گل کر لئی ہے، جی میں یوسف دے معاملے دے اندر اپنے کولوں بات قصہ بنا کے تسی لے آئے، انجی تساں اے بھی بات اپنے کولوں بنا لئی ہے۔ ہن حالانکہ واقعتاً مال دے نکلیا سی نا بنیامین دے بورے وچوں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرما رہے نے اے تساں اپنے کولوں کوئی گل بنا لئیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا اے فرمانا بھی اپنی جگہ تے بجائے، پوچھو کیوں؟ کیونکہ یعقوب نبی نو پتہ ہے کہ بنیامین دیاں تربیتاں میں کیتیاں نے، میرا پتر چور نہیں ہو سکتا، میرا پتر چور تربیت میں کیتی ہے نا، میرا پتر چور نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے فرمایا جی میں فرمایا نا ادو جدو انہاں کیا یوسف نو بھیڑیا کھا گیا تے خواب تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو پہلا ہی پتہ لگ گیا سی کہ یہ یوسف میرا پتر ایک ویلا آئے گا رب نو اپنا نبی بنائے گا۔ کی بنائے گا؟ میں دسیا سی نا شروع دے اندر جدو خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام نے دسیا کہ میں ویکھیا 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے دیتے ہوئے علم دے مطابق اس نتیجے تے پہنچ گئے ایک وقت آئے گا اللہ میرے پتر یوسف نو میرا جانشین نبوت وچ بنائے گا، رسالت وچ میرا جانشین بنائے گا، اللہ اینو بھی نبوت عطا فرمائے گا، رب اینو بھی رسالت عطا فرمائے گا۔ اس سے یقین دی بنیاد تے حضرت یعقوب علیہ
السلام نے ادوں بھی آکھیا سی بل سولت لکم انفسکم امرا، او میرے پترو میرے یوسف نو بھیڑیا نہیں کھا سکدا، رب دے پروگرام نو کوئی چیلنج نہیں کر سکدا، اللہ دے پروگرام نو کوئی نہیں بدل سکدا، رب نے انہوں نبی بنانا ہے، اس واسطے بھیڑیا انہوں نہیں کھا سکدا۔ تسی جھوٹ بول دے ہو، تسی اپنے کولوں گل کڑ کے لے کے آئے ہو۔ ہن ایتھے بھی نبی یعقوب ہی فرما رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، اور بنیامین میرے ہتھاں دے اندر پلے ہے، بنیامین دیاں تربیتاں میں کیتیاں نے، بنیامین دیاں پرورشاں میں کیتیاں نے، اس واسطے میں نو پتہ ہے کہ بنیامین چور ہو سکدا۔ اللہ سانو بھی اپنی اولاداں دی انج دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ سانو بھی یقین ہوئے کہ ساڈی اولاد اے غلط کام نہیں کر سکتی، اے برائی ساڈی اولاد نہیں کر سکتی، اساں انہاں دی تربیت اس طرح دی کیتی ہے۔ پر کریے تے پھر ہے نا وہ اعتماد تے تاں بنے گا جو تربیت کیتی ہوئے، محنت کیتی ہوئے، کوشش کیتی ہوئے، پر اسی تے نہ اولاداں دی تربیت خیال کرنے ہاں، نہ اولاداں ول دھیان کرنے ہاں، اسی آنے ہاں آپ ہی سکھ جان گے، انہاں نو زمانہ سکھا دے گا، انہاں نو معاشرہ سکھا دے گا، دنیا چ نکلن گے دنیا انہاں نو سکھا دے گی، اور نا 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 تو باپ ہے تو ماں ہے، رب نے تیری ذمہ داری لگائیے اپنی اولاد دی ہر لحاظ نال تربیت کر، اپنی اولاد نو ہر چیز سکھا، انہوں نیکی بدی دی تمیز سکھا، جائز نجائز دا فرق سکھا، حلال حرام دی تمیز سکھا، تیری رب نے ڈیوٹی لگائیے۔ اگر تو اپنی اولاد دی تربیت اس نہج تے نہیں کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے کٹہرے کھڑا ہوئے گا اور جواب دے رہا ہوئے گا کہ میں اپنی اولاد دی تربیت کیوں نہیں کی تھی۔ اے نہ سمجھو کہ صرف سارے حق اولاد دے ذمہ ہی نے ماں پیو دے، کہ اولاد ہی فرما برداریاں کری آوے، اولاد ہی ماں پیو دے آنکھیں لکی آوے، اولاد ہی ماں پیو دی عزت احترام کری آوے۔ اور میرے دوستو جی میں اولاد دے اوپر والدین دے حق نے، ایویں والدین دے اوپر اولاد دے بھی حق نے۔ اللہ والا جے اولاد نہ ادا کرے تے اللہ دے ہاں مجرم ہے، تے جے والدین حق ادا نہ کرن تے او کیویں بچ جان گے؟ اللہ دی عدالت تے انصاف والی ہے۔ بات ضمنن آ گئی تے میں اے بھی کر دیاں، او بھی ماں پیو ذرا اپنا اگا دھیان نال سامبن، مرنا تے ہے جے نا، سارے مرنا ہے کہ کسے بچ جانا ہے، مرن تو بعد رب کے جانا جے نا، تے جے اولاد وچ ظلم کر کے گئے نا، اینو پورا ہاتھا دے چھڑو تے اونوں مرلا دے چھڑو، منڈیاں نو سارا کچھ دے چھڑو تے کڑیاں نو کچھ نہ دیو، اے ظلم ہے۔ بولو اچھی بولو، اینو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ظلم ہے۔ جیڑا باپ تے جیڑی ماں اے ظلم کر کے مر جاندے نے، جب تک اولاد نہ بخشے اور ٹنگے رہندے نے، یا تے اولاد معاف کر چھڑے، یا پھر پچھلیاں نو خیال آ جائے تے او اپنے باپ دی اس غلطی دی اصلاح کر دیں اور صحیح طریقے نال وراثت یا جائیداد تقسیم کر دیں۔ جب تک یا انصاف نہ ہو جائے یا اولاد ماں پیو نو معاف نہ کر دے، اگر ماں پیو ظلم کر کے دنیا تو ٹر گیا تو ٹنگے جے، جواب دے دی اللہ دے سامنے، ظلم کر کے گئے جے، تسی یہ ظلم نہ کرے آجے۔ اگر دنیا زندگی دے اندر اپنی اولاد وچ کچھ ونڈنا پہ جائے تے ساری اولاد وچ سانجا ونڈے آئے، بچیاں بچیاں دے درمیان برابر تقسیم کرے آجے، اپنیاں بیٹیاں نو وراثت تو محروم نہ کرے آجے، اپنے پتران دے پچھے لگ کے اپنیاں بیٹیاں دا حق نہ مارے آجے۔ جدو کل تسا ٹنگیاں ہونے
ادوں تواڈے پتراں تانوں بچا نہیں سکدا۔ انصاف کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اللہ اللہ فرمایا میں جاننا بنیامین نہیں چوری کر سکتا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تسی اپنے کولوں کہ بھی کڑ کے لے آندے اگے یوسف نو میری اکھاں تو جدا کیتا جے، ہن بنیامین نو بھی میری اکھاں تو دور کر دیتا جے۔ اگے یوسف نو لے گئے سو تے بنیامین وچوں مینوں یوسف دسدا سی، ہن بنیامین نو بھی لے گئے ہو تساں مینوں پریشان کر دیتا ہے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے آ گل سنن والی جے، فصبر جمیل، کی کرنا میں سارے بولو کی کرنا۔ ہن ذرا غم ویکھو ہاں یعقوب نبی دا، ایک پتر گیا ہے تے یقین ہے حالے زندہ ہے پر پتہ نہیں کتھے۔ اوے جے کو مر گیا ہوئے نا تے صبر آ جاندا ہے، انجی گل ہے نا، مر گیا ہوئے تے بندے نو صبر آ جاندا ہے، یار ہتھی دفنایا چلو کوئی گل نہیں، کوئی سالاں دوں تینا چوں نو صبر آ ہی جاندا ہے۔ تے جدے متعلق باپ نو یقین ہوئے ہے بھی زندہ ہے تے پتہ نہیں کتھے ہے بھی زندہ ہے تے پتہ نہیں کتھے وے، تے اسے باپ دا دوجا پتر بھی جوان کھس جائے، کنہ کو غم ہوئے گا، کنہ کو درد ہوئے گا، کنی کو تکلیف ہوئے گی، پر نبی یعقوب نے کیا ہے فصبر جمیل، صبر، میں صبر کرنا، صبر ہی اچھے تے نالے اگو پتہ کی آندے نے امید یقین دی حد تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو کی فرماندے نے عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ مینوں امید ہے کہ اللہ ان سارے پترانوں میرے کول واپس لے آوے گا۔ سارے کیڑے نو؟ ایک یوسف گیا ہے 40 سال پہلا، ہن ایک بنیامین ہن ٹر گیا ہے تے بڑے نے آپ چھڑیا میں بھی واپس نہیں آنا، 3 پتر ہو گئے نا۔ فرماندے نے عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے امید ہے اللہ انہاں تناں نو میرے کول واپس لے آوے گا۔ انه هو العلیم الحکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا جدو ایک غم والی خبر سنی، ایک پریشانی والا معاملہ سنیا، ان قرآن کو کی آندہ ہے اللہ فرماندے نے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ۔ اے پرانا دکھ پھر تازہ ہو گیا ہے، پرانا غم نبی یعقوب دا پھر تازہ ہو گیا ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا منہ اپنے پتراں تو موڑ لیا ہے، دھیان پراں کر لیا ہے، منہ پیچھاں پھیر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، منہ موڑ کے فرمان لگے ہائے افسوس یوسف تے جڑا 40 سالہ پہلا میرے کولوں کھس گیا سی، او یوسف جڑا 40 سال پہلے میرے کولوں چھن گیا سی۔ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف دے چھن جان دے، ہائے افسوس یوسف دے کھس جان دے، ہائے افسوس یوسف دے گم ہو جان دے۔ اللہ فرماندے نے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اینا کو غم زدہ نے کہ غم دی وجہ تو نبی یعقوب دیاں اکھائی سفید ہو گئیاں۔ میں پڑھ رہا سا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن اے اس غم نو کہندے نے جیڑا دل دے وچ کھبیا ہوندا ہے۔
جہدا اظہار بندہ نہیں کرتا. غم آئے نا بندہ رو لوے تے غم ہلکا پہ جاندے. پریشانی آئے بندہ کسے نال ڈسکس کر لے تے پریشانی کٹ جاندی ہے. غم آئے بندہ کسے نال بیٹھ کے اپنے غم نو شیئر کر لے غم ہلکا ہو جاندے. رو لوے غم ہلکا ہو جاندے. پر نبی یعقوب نے لوکانو رو رو بھی نہیں وکھایا تے لوکانال اپنے غم دا اظہار بھی نہیں کیتا. او جڑا غم اندر چھپے ہے نا ایسا غم اندروں اندر ہی کون دی طرح نبی یعقوب نو کھاندا جا رہا ہے. تے جدو خبر ملی نا ہن میرا پتر بنیامین بھی میرے کولو کھس گیا ہے. اینا کو غم پہلا نبی یوسف دا غم لگ گیا اور بنیامین دا بھی غم نال ہو گیا ہے. تے اس غم نے اے اٹیک کیتا ہے کہ نبی یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو جاندیاں نے. نبی یعقوب دی بنائی چلی جاندی ہے. نبی یعقوب دا دسنا بند ہو جاندا ہے علیہ السلام. اور میں پڑھ رہا سا کہ اے کیفیت اس واسطے بنی ہے کہ نبی یعقوب روندے نہیں, نبی یعقوب آنسو نہیں بہاندے, نبی یعقوب لوگ آگے بہ بہ کے نہیں روندے, اندروں اندر ہی اپنے غم وچ گھل دے جا رہے نے. حتیٰ کہ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ انہاں دیاں اکھاں اس غم دی وجہ تو سفید ہو جاندیاں نے. فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ مینو تو انو ہر قسم دے حزن تے غم تو محفوظ فرما لوے. اور مینو یاد آیا اس مقام تے مینو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان یاد آیا. آپ فرمان دینے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے پڑھ لو ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے اے اللہ دے عرش دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے, رب دے عرش دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے کی لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا رب نے دے اندر 99 بیماریاں واسطے شفا رکھی ہے. کنیاں بیماریاں لئی 99 بیماریاں لئی. تے فرمایا سب تو ہولی بیماری حزن دی ہے, سب تو ہولی بیماری غم دی ہے, سب تو ہولی بیماری حزن دی ہے. آج جیڑا دل دا غم ہے نا جیڑا اندروں اندر کھا جاندے اے سب تو چھوٹی بیماری ہے جدا علاج میرے نبی نے لا حول ولا قوت الا باللہ بیان فرما دیتا ہے. اس واسطے جے کسے نو کوئی غم آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, 2 وظیفے پڑھیا کرو. انا للہ و انا, صرف مرنے دے نہیں پڑھنا, کوئی بھی غم پریشانی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک یہ پڑھیا کرو, ایک پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے وظیفے تسی کریا کرو, رب تواڈے غم نو سکون عطا فرما دے. اللہ سانو انہ غمہ دا علاج نبی پاک دی تعلیم نال کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات آؤ ذرا میں تو انو دسنا چاہنا, اللہ فرماندے نے اکھاں سفید ہو گئیاں, غم ہی غم یعقوب نبی دے اندر پڑے ہے. تے جدوں منہ موڑ کے یاد کیتا نا یا اسفا علی یوسف, یا اسفا, پرانا دکھ تازہ ہو گیا نا. جدوں بندے نو سٹ وج دیئے تے پرانیاں سٹاں بھی تازہ ہو جاندیاں نے, پرانیاں درداں بھی اٹھ پیندیاں نے. یا اسفا علی یوسف. تے جڑے دوالے بال بچہ بیٹھا ہے نا وہ پتہ کی آندے نے قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسفا حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. میں پڑھے ہے قاضی سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے ایک گل اولاد نے نبی یعقوب علیہ السلام دی ہمدردی وچ کی تھی.
دکھ نال کیتی، انہاں نو تھوڑا جہا صبر تے تسلی دین واسطے کیتی کی اندنے کالو تاللہ تفتاو تذکر یوسفا، اندنے اللہ دی قسم ابا جی تسی ہمیشہ یوسف نو یاد کرتے رہندے ہو، تسی ہمیشہ یوسف نو یاد کرتے رہنا ہے، تسا ہمیشہ یوسف نو یاد کردیاں رہنا ہے، حتی تکون حرزن، یہاں تے تسی حالات تباہ ہو جاؤ گے، صحت اپنی تباہ کر لو گے، صحت برباد کر لو گے، حتی تکون حرزن، تسی اپنی صحت نو برباد کر بیٹھو گے، اکھاں تے ویکھو نا تواڈیاں چلیاں گئیاں نے، بنائی تے ٹر گئی جے نا، اور تساں یوسف نو کدوں تک یاد کرنا ہے، یا تے تسی اپنے آپ نو صحت دے حوالے نال کمزور کر بیٹھو گے، صحت دے حوالے نال برباد کر بیٹھو گے، او تکون من الحالکین، یا پھر ابا جی ڈر اس گل دے کہ کدھرے یوسف نو یاد کردیاں دنیا تو نہ ٹر جاؤ، کدھرے یوسف کردیاں ہی تسی دنیا تو فوت نہ ہو جاؤ، کدھرے یوسف کردیاں ہی تسی دنیا تو ہلاک نہ ہو جاؤ، ابا جی چھڑ دیو یوسف نو یاد کرنا، چھڑ دیو دے تذکرے کرنا، 40 سال گزر گئے نے آج تک تسی یوسف نو نہیں بھلا سکے، آج بھی تسی 40 سالاں بعد یوسف نو یاد پہ کر دے ہو، ابا جی چھڑ دے ہو یوسف دے تذکرے کرنا۔ ہن اگوں نبی یعقوب جواب کی دیندے، حضرت آن فرمایا جے حضرت یعقوب علیہ السلام دے جواب نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دیا جے اور کوشش کرے آجے سانو بھی غم آئے دکھ آئے ساڈا بھی کردار اوہی ہوئے جو نبی یعقوب علیہ السلام دے کی کردار ہے؟ قالا اللہ واللہ قالا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، فرماندے نے او میرے پترو میں کدوں تو آڈے کے رویا، میں کدوں تو انو اپنے دکھ سنائے نے، میں کدوں تو انو اپنے غم سنائے نے، میں کدوں تو آڈے کے منتاں کی دیاں نے، میں تے جدوں بھی اپنا دکھ سنایا ہے عرش والے رب نو ہی سنایا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ اچھا ایتھے بھی سمجھ لو بس اس غم نو آندے نے جیڑا عام نظر آندا ہے، بس اس غم نو آندے نے جیڑا بندے نو سامنے نظر آندا ہے، بندہ بڑا دکھی، حزن اس غم نو آندے نے جیڑا دل وچ چھپیا ہوندا ہے، جیڑا باہر کسے نو ہائی مائی نظر نہیں آندا۔ تے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، میں اپنے ظاہری غم، اپنے پوشیدہ غم، اپنے ظاہری امراض، اپنے پوشیدہ امراض، اپنے ظاہری دکھ، اپنے پوشیدہ دکھ، اینا ساریاں غماں تے دکھاں دا میں اظہار کرنا، میں شکایت کرنا تے الاللہ کدے اگے، سارے بولو کدے اگے، تو جا جا کے پیران کے رونے بیاں، او مسلمانہ تو قبران تے جا جا کے دکھ اپنے سنا رہے ہیں، تو مردیاں نو جا جا کے غم اپنے سنا رہے ہیں، تو اینا فوج شدہ ولیاں نو جا جا کے رو رو کے اپنیاں حقیقتاں روایتاں سنا رہے ہیں، تو اینا لوکاں کے اپنے دکھ پیش کر رہے ہیں جنہاں نو اپنا بھی ہوش نہیں، جڑے اپنے آپ نو بھی بنا سوار نہیں سکدے، اوے چھڑ دے غیر اللہ کے جا کے نہ رویا کر، غیر اللہ کے جا کے نہ کرلایا کر، غیر کے جا کے اپنے دکھ دا اظہار نہ کریا کر، اپنے غم اینا قبران والیاں اینا پیران وزیران اینا جناب ولیاں قبران والے مردیاں جا کے نہ سنایا کر۔ آج نبی یعقوب دا کردار اپنا تنہائی دے اندر پہ کے سجدے پہ جایا کر اور سجدے پہ کے سارے غم اپنے رب نو سنایا کر۔ جدو انہوں سنائے گا نا او پھر کی کرے گا، او تیرے اکھاں دے آنسو زمین تے ڈگن تو پہلا تیرے مسئلیاں دا حل فرما دے گا۔
تیرے سجدیوں سر چکن تو پہنا تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت نبی یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، بے شک میں شکوہ کرنا، میں شکایت کرنا اپنے دکھ تے غم دا اللہ دی طرف۔ تے نال ہی فرماندے نے تسی آندے ہو 40 سال گزر گئے نے تینوں، حالے بھی تو یوسف یوسف ہی لائیے۔ سنو وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جیڑیاں گلاں رب کولوں میں جاننا پترو تانوں انہاں دا پتہ ہی نہیں۔ مینوں پتہ ہے کہ یوسف نے نبی بننا ہے، تے جب تک نبی بن نہ جائے انہوں بھیڑیا کھا سکدا، اے مینوں پتہ ہے تانوں نہیں پتا۔ یوسف دا جو مقام میں جاننا پترو تسی نہیں جان دے، مینوں جیڑیاں گلاں رب نے دسیاں نے تانوں نہیں دسیاں۔ اس واسطے 40 سال گزرن دے باوجود بھی میرا یقین ہے کہ یوسف آج بھی زندہ ہے، یوسف آج بھی زندہ ہے۔ اچھا ابا جی ایڈا تو اڈا پکا یقین ہے، فرمایا ہاں تے پھر کی کریے؟ ہم دینے انج کرو ایک پھیرا پھر مصر جاؤ، ایک پھیرا ہون ویکھو نا دوبارہ مصر بھیج رہے نے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے پترانوں۔ میں پڑھیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک تے اللہ دی طرفوں اشارے ہو گئے نے، رب دی طرفوں تسلی مل گئی ہے، اللہ دی طرفوں کچھ معاملات سمجھ آ گئے نے، تے کچھ حالات و واقعات نے سمجھا دیتے نے کہ اس بادشاہ نے تواڈے بھرا دا کیوں آکھیا کہ انہوں نال لے کے آویا جی۔ اب گل میں جڑی کرن لگا نا یہ بار بار نہیں ہونی، ایک باری سمجھ لو۔ اس بادشاہ نے کیوں آکھیا کہ اپنے بھرا نو نال لے کے آویا جی؟ پھر بنیامین چور نہیں سی تے پیالہ او دے بورے چوئی کیوں نکلیا؟ پھر انہیں اپنے قانون دے مطابق فیصلہ کیوں نہ کیتا، تواڈے قانون دے مطابق کیوں کیتا؟ کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے پترو گل لے وے جاؤ مصر، مینوں یقین ہے کہ ہن جاؤ گے تے تین ہی بھرا لب جان گے۔ پہلا ایک گواچا سی، پھر دوجا گیا ہے، نال ہی تیجا ٹر گیا ہے، تے پترو جاؤ مینوں یقین ہے ہن تین ہی لب جان گے۔ ابا جی کی کریے؟ فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے پترو جاؤ دوبارہ مصر جاؤ۔ ابا جی کی کریے جا کے؟ فرمایا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف بھی اوتھے ہی جے تے او دا بھرا بھی اوتھے ہی جے، انہاں نو جا کے تلاش کرو۔ کوئی سمجھ آئی جے گل دی؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ تانوں آئی تو اسی ادھا جمعہ دورے سون کے ٹر جاندے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے الفاظ دیکھو، فتحسسوا، اے لفظ دے غور کرو، فتحسسوا من یوسف و اخیہ۔ ایک ہوندا ہے تجسس، ایک ہوندا ہے تحسس۔ تجسس مانا جسوسی کرنا، لک کے دیکھنا اگلا کی کردا ہے، تحسسوا تلاش کرنا۔ فرمایا اے میرے پترو جاؤ مصر، کی کریے باجی جا کے؟ فتحسسوا من یوسف و اخیہ۔ مینوں رب دی طرفوں بھی اشارے ملے نے، مینوں گل سمجھ بھی آ رہی ہے، یوسف بھی اوتھے ہی جے تے او دا بھرا بنیامین بھی اوتھے ہی جے، او دا وڈا بھرا روبن بھی اوتھے ہی جے۔ جاؤ میرے پترو اپنے بھراواں نو تلاش کرو، اوتھے ہی جے، تلاش کرو، اوتھے ہی جے، تلاش کرو۔ ہن میں ایک گل سمجھاواں، جدوں نبی یعقوب علیہ السلام کولو یوسف گئے تے کھوہ دے اندر بھراواں نے سٹ دتا،
3 میل دے فاصلے تے خوہ سی. کنے میل دے؟ سارے بولو کنے میل دے؟ تے نبی یعقوب نو پتہ لگا. بولو پتہ لگا. جے لگ جاندہ تے جا کے کڈ لے آندے. ہن 40 سال بعد رب والوں اشارے ملے نے تے نبی کہندا یوسف مصر چیجے. یوسف پتہ لگا. رب جب تک نہ دسے نبیاں نو بھی پتہ نہیں لگدا. جدو رب دس دے تے نبیاں نو ستے زمیناں تے ستے آسماناں دیاں بھی خبراں ہو جاندیاں نے. رب نہ دسے 3 میل دے خوہ وچ بے پتر دا پتہ نہیں لگدا. جے حالے بھی تیرا کان چٹا ہی رہے تے پھر تیری مرضی سجنا. اسی کی کہہ سکنے ہیں؟ اساں تے گل سمجھانی ہے قرآن وچوں آمنہ دے لال دے فرمان وچوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی یعقوب نو رب نہیں دسیا 3 میل تے خوہ دا نہیں پتا کہ اوتھے میرا پتر یوسف ہے. رب ہن اشارے دیتے نے تے نبی یعقوب آندے نے فتحسسو. اے تے ہلے اشارے ملے نے نا, اگے گل یقینی بھی آ رہی ہے. فتحسسو من یوسف و اخی, اور جاؤ تلاش کرو یوسف تے اودے پرا نو. تے نال ہی کی فرماندے نے اپنے پتراں نو نا ایک نصیحت کرتے نے ولا تیسو من روح اللہ. 40 سال گزر گئے نے. بولو کنے سال؟ یوسف علیہ السلام نو بچھڑیاں کنے سال گزر گئے نے؟ 40 سال گزر گئے نے. تے 40 سالاں بعد نبی یعقوب کی کہہ رہے نے لا تیسو من روح اللہ. اور میرے پترو میں اج بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں, تسی بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا ہے. 40 سال بعد کی کہہ رہے ہیں میں اللہ دی رحمت تو مایوس, تسی بھی مایوس تے تسی تے میں کی کرنے ہیں؟ اسی دعا منگنی شروع کر رہے ہیں نا تے حالے 2 دن 3 دن لنگ دے نے دعا منگ دے ہیں. اسی ہاں ساڈی تے رب سن دئی نہیں, ساڈی تے من دئی. تے اسی سٹ کے بہ جانے ہتھیار سارے. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد باز بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. کس بندے دی؟ جلد باز. اللہ دے نبی جلد باز کون ہے؟ فرمایا جڑا 4 دن دعا منگدا تے مگر آندا میری تے قبول نہیں ہوندی لہذا میں منگنی ہوئی نہیں, میں چھڑ دیتی ہے جی دعا منگنی. میں کہا کیوں چھڑی؟ او جی ساڈی رب سندا ہی نہیں, ساڈی رب مندا ہی نہیں. میں کیا پاگل دیا پترا تے پاگلا, نکیاں نکیاں کیڑیاں لگیاں پھر دیاں نے نا جیڑیاں نظر بھی ہائی مائی نہیں آندیاں. تے او کیڑیاں می منگن تے رب می پا چھڑ دے. پا چھڑ دے کہ نہیں؟ نبی سلیمان گئے آندے نے چلو بارش منگن چلیے. تے گئے تے حالے راہ چینے تے فرماندے نے چلو واپس ٹر چلیے. انہوں نے کہا نبی جی دعا منگن آئے سا می دی تے حالے منگی تے ہے کوئی نہیں, آندے واپس ٹر چلیے. فرماندے نے اللہ نے ایک کیڑی دی دعا قبول کر لئیے, بارش آئی کھلوتی. بارش آئی کھلوتی. اللہ تے حالے لشکر واپس نہیں پہنچے آتے بارش شروع ہو گئی. کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی حضرت سلیمان اگے. او پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ. اے آج دے جمعے دا سبق ہے سارے غم سنانے نے تے کنوں, ساریاں پریشانیاں سنانیاں نے تے کنوں, تے اللہ دی رحمت تو مایوس مرد دم تک بھی ایسے یقین دے روی کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا, مایوس نہ ہوئی. لا تیسو من روح اللہ. حالات بڑے خراب نے نا, جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, عزت محفوظ نہیں, آبرو محفوظ نہیں, کتنے حالات خراب نے. پر انشاءاللہ سانو رب دی رحمت تے امید ہے, رب دی امید ہے, امید یقین والی ہے کہ اس پاکستان دی بنیاد کی سی لا الہ.
لہذا اے پاکستان سارے بے ایمان رل کے اڈیاں بھار ہو کے بھی زور لا لین اینو تباہ انشاءاللہ کر نہیں سکن گے. رب اینو قدمہ تے کھڑا کرے گا انشاءاللہ. لا تیاسو من روح اللہ. اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا. اللہ دے نبی جی کیوں فرمایا انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافری ہوندے نے مومن ہوندے اللہ دی رحمت تو مایوس بے ایمان ہی ہوندے نے ایمان والے نہیں ہوندے. اس واسطے مومن بن جاؤ. ہر قسم دے حالات وچ شکوہ شکایت رب اگے کرو, یقین نال کرو, سجدے پے کے کرو. رب انہاں نے جیڑا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان ہے سی نا تھوڑا بہتا کوئی نقدی شکدی کوئی مال مول سارا کو وونجا شونجا پھیر کے نا کٹھا کر لیا تے کٹھا کر کے ٹور پہ لو جی اسی ابا جی مصر چلے ہاں تسی دعا کرے آجے اسی اپنے پراوانوں بھی نال لے کے آویے تے نالے غلہ بھی اسی جڑا نہ لے کے آویے. جاؤ میرے او پترو اللہ دی سپرد رب دے توکل تے بھروسہ. فلما دخلوا علیہ پرا پھر مصر آ گئے. کتھے آ گئے؟ مصر آ گئے. تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آ کے داخل ہوئے تے آ کے نا ہن لگے اپنیاں حالتاں بیان کرن, اپنیاں پریشانیاں دسن, اپنے دکھ دسن تے ترلا مارن لگے کہ اے بادشاہ سلامت ساڑھے کل مال کوئی نہیں, اے ٹوٹا پجا سامان اسی لے کے آئے ہیں, سانو غلہ بھی دے دے, ساڑھے تے رحم بھی فرما, ساڑھے تے صدقہ بھی کر. اسی تینو بڑا نیک تے سالے ویکھے ہے, صدقہ کرن والا ویکھے ہے, تو ساڑھے تے صدقہ کر دے, غلہ دے دے تے نالے ساڑھے تے رحم بھی فرما. اگلی آلے سفارش نہ کرنی ہے او کیڑی کہ ساڑھے پرا بنیامین نو بھی چھڑ دے. او آلے گل کیتی نہیں, آلے گلہ پہ منگ دینے. تے اللہ نے فرمایا میرے یوسف اللہ کی آڈر ہے, فرمایا ہون سارے پردے کھول دے, سارے راز فاش کر دے. ہون بس ہو گئی. انشاءاللہ اگلے جمعے تو ہی بات شروع کریں گے. سبحان ربی کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلا میں او دے والد صاحب بڑے بیمار نے, ہسپتال داخل نے. دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اللہ انہوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. باقی اور دعاواں دیاں درخواستاں نے, سارے بیماراں واسطے دعا ہے. اللہ جتنے بھی بیمار نے بچے جوان بڑھے مرد و خواتین, آج کل کوئی موسم دی تبدیلی ہے, ہر بندہ ہی بیمار ہے, بخار زکام کھانسی نزلہ اور اکھاں دی وبا بھی. اللہ اپنی رحمت نال تمام بیمارانوں صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جو روحانی جسمانی ہر قسم دے امراض تو عرشہ مالیہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بچے بڑھے جوان ساڑھے ساریاں سمیت جتھے جتھے اللہ کوئی بیمار ہے ساریاں دے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرما. اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک بھائی میں نو کہہ رہے سن کہ تسی دعا کر دیو تے صرف مسیتی بہنین والے واسطے کر دیو, جڑے باہر دیگر جگہ تے دوسرے شہران چ ملکاں چ بہ کے تواڈا جمعہ سوندے ہوندے نے, انہاں واسطے بھی دعا کریا کرو. دعا کرو اللہ جتھے جتھے ساڈی آواز پہنچ رہی ہے سب بیماراں نو شفا عطا فرما. اللہ جتھے جتھے ساڈی آواز پہنچ رہی ہے سب تے رحم فرما. اللہ سب دے گناہ معاف فرما. اللہ سب دے حالات بہتر فرما. سب نو رزق حلال وافر عطا فرما.
اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما، سب دے دکھ درد دور فرما۔ کل ساڈا ایک بھائی ہے کزن، او دا بیٹا فوت ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ انہوں دا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور کئی مریض ایسے نے جڑے نہ زندیاں چ نے نہ مردیاں چ نے، اور بڑی پریشانی دا سماں ہے۔ دعا کرو اللہ جی انہاں دی زندگی ہے صحت والی عطا فرما۔ یا اللہ جے تیرے والوں کو فیصلہ ہو چکے ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ ربا اس حالت دے اندر بندہ نہ زندیاں چوے نہ مردیاں چوے، سامبن والیاں واسطے بھی بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ عرشاں والیا آسانیاں پیدا فرما، جدے واسطے اسی دعا کر رہے ہیں تو جاننا ہے، تیرے علم ہے جو تو علیم بذات الصدور ہے۔ عرشاں والیا انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما، یہ زندگی ہے صحت والی عطا فرما۔ اللہ جے تیرے طرف حکم آ چکے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ سانو جب تک زندہ رکھی اسلام تے رکھی، اللہ جدوں بھی موت دے میں ایمان والی عطا فرمائے۔ اللہ مردے ویلے ساڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرمائے۔ اللہ سانو موت چنگی عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہو جی موت دے کے اتنوں اکھاں بند کری اترو جنت دے دروازے کھلے ہو۔ اللہ ساڑیاں قبراں منور کر چھڑی، ساڑیاں قبراں روشن فرما دیں۔ اللہ ساڑیاں قبراں حد نگاہ تک وسیع فرما دیں۔ اللہ ساڑیاں التجاواں تے دعاواں قبول فرما دیں۔ اے دو تین اعلان نے، ایک تے آج دا اعلان ہے بروز جمعہ بعد نماز مغرب مسجد ابن مسعود محلہ رسول نگری نظام آباد، اتھے مغرب تو بعد مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب گجرانوالے والے او انشاءاللہ درس دیں گے۔ احباب زیادہ تو زیادہ اتھے جڑے جا سکتے ہو پہنچے آجے۔ 7 اکتوبر بروز ہفتہ یعنی کل مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد سکندر پورے دے اندر درس قرآن و حدیث ہوئے گا انشاءاللہ۔ میں اتھے بیان کروں گا۔ اے ساتھیاں نے اس مسجد وچ ماہانہ درس شروع کیتا ہے، آندے نے جی مہینے بعد آ کے سانو سبق سنا جایا کرو۔ پچھلے مہینے بھی سنا آیا ساں تے ایتکی بھی سنان جانا ہے کل انشاءاللہ۔ جڑے احباب پہنچ سکتے ہو وہ ضرور پہنچیا کرو۔ کل دے درس دا عنوان ہے بعثت مصطفیٰ کے مقاصد۔ نبی علیہ السلام کیوں تشریف لے آئے، آپ دی بعثت مقاصد کی نے، اس عنوان تے کل مغرب تو بعد بیت العتیق مسجد سکندر پورے درس ہوئے گا، اور عشاء تو پہلے ختم ہو جائے گا۔ عشاء دی نماز پڑھ کے فارغ انشاءاللہ تے احباب زیادہ تو زیادہ تشریف لے آیا جے تاکہ فائدہ اٹھا سکو۔ اسی طرح 8 اکتوبر بروز اتوار عشاء تو بعد مکی مسجد پاک ٹاؤن الہ آباد کے اندر سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جتھے عظیم سکالر مولانا خلیل الرحمن جوید حافظہ اللہ کراچی تو تشریف لے آئے نے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ نال مولانا فیصل افضل شیخ صاحب دا بھی بیان ہوئے گا۔ احباب جڑے تشریف لے جا سکتے اتھے بھی جایا جے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہنئی جمعے تو پہلے ایک بھائی نے فون کیتا کہ ساڈے کولوں تسی عشر اساں کڈنا تے او لے جو دانے وغیرہ، او بچے جا کے لے کے آئے نے۔ دعا کرو جنہاں نے اس مدرسے دے نال تعاون کیتا ہے اللہ تو انہاں دے رزق وچ برکت فرما دے، اللہ انہاں دے چولاں چ دانیاں چ برکت فرما دے، اللہ انہاں دے پیسے چ برکت فرما دے، اللہ انہاں نو ہور زیادہ تو اپنی جناب تو عطا فرما۔ اللہ جیڑے جیڑے تیرے بندے اس ادارے نال جس اعتبار نال بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ تو انہاں نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما، اللہ دنیا چ بھی دے تے آخرت چ بھی عطا فرما۔ باقی پائی بھی یاد رکھیا جے آج کل مونجی وغیرہ دا موسم کٹائی ہو رہی ہے، عشر ضرور کٹیا جے، نہ کٹو گے تے سارا مال ناپاک ہو جائے گا اور اللہ دے ہاں مجرم بن جاؤ گے۔ تے جڑا عشر کٹنا جے او کٹ کے اللہ دی راج اوتھے دے آ جے جتھے حق بند ہے۔ اور اس وقت اے جڑے مدارس نے جتھے بچے رہ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں سب تو زیادہ اے حقدار نے، انہاں نال تعاون کریا کرو۔ اپنے فصل، اپنی مونجی، گندم، اپنے چاولاں دا حصہ ضرور بھیجیا کرو تاکہ اے تواڈا مال ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کھان گے، انشاءاللہ
اللہ تانوں دنیا آخرت وچ کامیابیاں عطا فرمائے گا، رزق وچ برکت عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔